ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، میں آج سے 10-12 سال پہلے مسیح الملک جناب حکیم اجمل خان صاحب کی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک مغلظ نسخے کا ذکر کیا۔ وہ نسخہ مجھے اس قدر پسند آیا، میں نے متن میں بھی معمول بنا لیا۔ اس نسخے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرد کے اندر 90% کردار اس کی سیکس کے اوپر میدے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا میدا درست ہے تو آپ کی تقریباً ہر چیز ہی بہتر کام کرے گی۔ خاص طور پر منی کی پیدائش کے حوالے سے میدے کے اندر سے جو فضلات ہیں وہ خارج ہوں گے، اور میدے کے اندر ایک خاص قسم کی رطوبات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہوں گی، تو تب یہ آپ کے پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے بے شمار میں میدے کے نسخے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن کوئی ایسا نسخہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا جو منی پیدا کرے، منی گاڑھا کرے، اس کے ساتھ ساتھ میدے کو بھی درست کرے۔ تو اس لیے یہ مسیح الملک جناب حکیم محمد اجمل خان صاحب کا نسخہ خاص جو منی کو گاڑھا کرتا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ میں نے خود بھی آزمایا، بے شمار مریضوں پر اللہ کے فضل سے مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا۔ آپ بھی اس نسخے کو استعمال کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اس نسخے کے 2 فیز ہوں گے۔ آپ کو سمجھانے کی خاطر میں دونوں فیز آپ کو باری باری بتاؤں گا، ذرا یہ نسخہ غور سے سنیں، اور کمنٹس کے اندر اس نسخے کے متعلق ویڈیو 2-3 دفعہ دیکھنے کے بعد پھر سوال کرنا۔ اکثر لوگ فضول سوالات کرتے رہتے ہیں کمنٹس میں، جس وجہ سے میرے سے کمنٹس کے اتنے سارے جوابات بھی نہیں دیے جاتے، اور تھوڑا دل بھی دکھتا ہے کہ شاید میرے ویڈیو بنانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو براہ کرم ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، آپ کو میں ایک ایک چیز انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ نسخے کا فائدہ تو میں نے بتا دیا ہے، یہ منی گاڑی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منی کی پیدائش بڑھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میدے کو درست کر کے، اور منی کی کمی کے باعث جو قوت با میں کمی ہے، نفس کے انتشار میں کمی ہے، وہ انتشار کو بھی پورا کرتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر کے مریض بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ 18 سال سے اوپر ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ نسخے کے اجزاء سن لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو نسخے کے اجزاء بتا رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیں۔ پنساری سے آپ نے 3 چیزیں الگ لینی ہیں، یہ میں سائڈ پہ کر رہا ہوں، باقی چیزیں یہ پہلے یہ 3 چیزیں دیکھیں۔ انہیں تر پھلا بھی کہا جاتا ہے، تر پھلا، 3 تر پھلا کا مطلب ہے 3 پھل۔ وہ 3 پھل کون سے ہیں؟ آملہ، حلیلہ، بلیلہ۔ آملہ، حلیلہ، بلیلہ۔ یہ بے شک آپ خود پنساری سے لے کے اس کا صفوف بنا لیں، ان تینوں چیزوں کا، یا پنساری سے یا کسی کمپنی کا پیک شدہ بھی یہ ملتا ہے صفوف تر پھلا کے نام سے، صفوف تر پھلا۔ میں ویڈیو میں بھی یہ لکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اس کو آپ نے خود تیار کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تینوں اس نسخے کے لیے 30-30 گرام لے لینے ہیں آپ نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 50-50 گرام لیں، آپ نے مقدار پوری کرنی۔ ان تینوں کو 50-50 گرام لے لینا ہے آپ نے الگ سے۔ ان تینوں کی گٹھلیوں کو آپ نے الگ کر دینا ہے۔ اس نسخے میں ہمیں ان کے چھلکوں کی ضرورت ہے، گٹھلیوں کی ضرورت نہیں۔ 50-50 گرام لے کے ان تینوں چیزوں کی گٹھلیاں الگ کر دیں۔ اوپر والے چھلکے، یہ جو آملہ، حلیلہ اور بلیلہ کا، یہ حلیلہ کو ہریڑ بھی کہتے ہیں، ہیڑ بھی کہتے ہیں، ہریڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ بلیلہ ہے، اسے بیڑا بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے آپ نے چھلکے لے کے آپ نے پیس لینے ہیں۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس پاؤڈر کو الگ رکھ لینا ہے۔ اب یہ میں تینوں چیزیں سائڈ پہ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا دی ہیں۔ ان تینوں کی جگہ میں نے پیس کے جو پاؤڈر بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اب یہ تینوں چیزیں سائڈ پہ رکھ دوں، یہ ہے نسخے کا فیز 1۔
تاکہ آپ کو سمجھاؤں اور دکھاؤں کہ ان میں چیزیں کیا پڑتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو نسخے کا فیز 1 بتا کے ان تینوں چیزوں کا سفوف 50 گرام میں نے الگ کر لیا۔ باقی یہ آ گیا فیز 2۔ یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہوگا، اگر وہ 3 ڈالی جائیں تو 7 ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ 5 چیزوں پر مشتمل نسخہ ہے۔ دوسرا باب دوسرے اجزاء سن لیں۔ یہ سفوف ترپھلا، وہ 3 چیزوں کا جو پھل، اسے سفوف ترپھلا طب میں کہا جاتا ہے۔ ہر پنساری کی دکان پر کسی اچھے دواخانے کا بھی ہوتا ہے، پنساریوں نے خود بھی پیس کے رکھا ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پیس کریں۔ 50 گرام سفوف ترپھلا، 50 گرام اسپغول کا چھلکا، 50 گرام موسلی سفید، 50 گرام آپ نے لینا ہے سالب پنجہ۔ یہ دیکھیں پنجے کی شکل ہے، سالب پنجہ۔ اور 50 گرام آپ نے لینی ہے سالب مصری۔ ویور یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کے صاف ستھرے اجزاء لینے ہیں، اجزاء گندے نہ ہوں، ان کے اندر تنکے نہ ہوں۔ اب کیا کرنا ہے، اس نسخے کو آپ لوگوں نے پیس کر تیار کرنا ہے۔ اس گول کا چھلکا سائڈ پہ کر دیں۔ ان چاروں چیزوں کو کسی گرائنڈر میں، چٹو وٹے میں، ہاون دستے میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس گول کا چھلکا اس کے اندر ملا دینا ہے، 50 گرام جو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کسی جار میں سنبھال لیں۔ 1 چمچ چائے والا صبح کھانے سے، ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ، سردیاں ہوں تو نیم گرم دودھ، گرمیاں ہوں تو ہم نارمل دودھ۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح آپ نے رات کو کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چمچ ٹی سپون، 1 ٹی سپون آفٹر ڈنر، 1 گھنٹے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ آپ یہ استعمال کریں۔ یہ نسخہ آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے۔ ان 40 دنوں میں آپ نے پرہیز کرنا ہے کھٹی تلی چیزوں کا۔ اگر آپ کو قوت مردمی کی کمی ہے، مادے کی کمی ہے، تو آپ نے بیوی کا بھی پرہیز کرنا ہے۔ اگر یہ نسخہ آپ استعمال ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، تو یہ نسخہ صرف سردیوں میں استعمال کرنا ہے، اگر صرف طاقت بڑھانی ہے۔ اگر آپ علاج کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں۔ اگر صرف طاقت بڑھانا مقصود ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا مقصود ہے، تو آپ صرف اور صرف اس کو سردیوں میں استعمال کریں گے۔ ویسے علاج کے لیے آپ سارا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نسخے کی ایک اور احتیاط ہے کہ یہ نسخہ جب آپ نے کھانا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اگر علاج کے لیے کھا رہے ہیں کہ اپنی جو مسز ہے اس سے آپ الگ بستر پہ سوئیں، ایک بستر پہ نہیں سونا، کیونکہ یہ نسخہ بہت پاورفل ہے، آپ کو دنوں میں طاقت دینی شروع کر دے گا، لیکن اس طاقت کا کیا فائدہ جو اندر سٹور نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ بعض لوگوں کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے مطلب فیل ہو کہ جیسے جی ہمیں مطلب جسم کے اندر ایک طاقت کا لاوا پھوٹ رہا ہے، تو فوراً کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دیں۔ نہیں، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھیں، اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے جو میں نے آپ کو مرض بتائے ہیں۔ یہ نسخہ جریان والے، احتلام والے، ذکاوت حس والے یہ نسخے سارے استعمال کر سکتے ہیں، ہر مزاج والے استعمال کر سکتے ہیں، گرم والے، سرد والے، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ ویڈیو کو میں نے کوشش کی ہے تفصیل سے بناؤں، اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کمنٹس میں پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔